بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ اردن نے ہلاکت خیز حملے کے بعد مغربی کنارے کی راہداری دوبارہ کھول دی۔ اردن نے منگل کو اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے کے ساتھ سرحدی راہداری دوبارہ کھول دی، جہاں 2 دن قبل ایک ٹرک ڈرائیور نے ایک غیر معمولی حملے میں 3 اسرائیلی محافظوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اردنی شہری نے اتوار کو النبی راہداری پر حملہ کیا، جبکہ غزہ جنگ کو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، جس کے باعث مغربی کنارے میں بھی تشدد میں اضافہ دیکھا گیا۔ حماس کے مقابلے میں ہماری شکست ہوئی ہے، سابق اسرائیلی وزیر دفاع کا اعتراف۔ فلسطینی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سابق صہیونی وزیر جنگ بنی گانتس نے فلسطینی استقامت سے شکست کا اعتراف کرتے ہوئے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حماس پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے صہیونی حکومت کی مدد کریں۔ دیر انصاف صہیونی حکومت کے سابق جسٹس منسٹر حائم رامون نے طوفان الاقصی کارروائی کو تقریباً 1 سال ہونے کے باوجود حماس کو ختم کرنے اور صہیونی قیدیوں کو رہا کروانے کا نیتن یاہو کا مقصد پورا نہ ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت فلسطینی استقامت سے اسٹریٹجک شکست سے صرف 1 قدم پیچھے ہے۔ ایران نے روس کو بیلسٹک میزائل منتقل کیے ہیں، یورپی یونین کا دعویٰ۔ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل روس کو منتقل کرنے کا معاملہ ایک بار پھر منظر عام پر آ گیا۔ یورپی یونین نے پیر کے روز انکشاف کیا ہے کہ اس کے اتحادیوں کے پاس انٹیلیجنس معلومات ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ تہران نے ماسکو کو بیلسٹک میزائل فراہم کیے ہیں۔ یورپی یونین نے ان کھیپوں کی تصدیق ہونے پر تہران پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی بھی دھمکی دے دی۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یورپی یونین کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم روس کو ایرانی بیلسٹک میزائلوں کی فراہمی کے حوالے سے اتحادیوں کی جانب سے فراہم کردہ قابل اعتماد معلومات سے آگاہ ہیں۔ غزہ اور مصر کے درمیان سرحدی کنٹرول کس کے پاس رہے گا؟ یورپی یونین نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ غزہ اور مصر کے درمیان سرحد پر واقع فلاڈیلفیا کوریڈور غزہ میں جنگ بندی کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ نیتن یاہو بازید ہیں کہ اس کوریڈور کا کنٹرول اسرائیل کے پاس رہے گا، جبکہ حماس کی شرط ہے کہ اسرائیل یہاں سے بھی نکل جائے۔ اب یورپی یونین کے خارجہ اور سلامتی امور کے نمائندے جوزف بوریل نے اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور سرحدی نگرانی کے مشن کو دوبارہ شروع کرنے پر بات چیت کر رہی ہے۔ جوزف بوریل نے ہسپانوی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یونین اس حوالے سے مذاکرات کر رہی ہے کہ مصر اور غزہ کی سرحد پر کئی سالوں سے اس کا جو بارڈر مانیٹرنگ مشن تعینات تھا وہ واپس آ کر ایک کراسنگ پوائنٹ کھول سکے اور اس کراسنگ پوائنٹ کے ذریعے امداد نہ ملنے والے زخمیوں کو غزہ سے نکالا جا سکے۔ یوکرین کا ماسکو سمیت روس کے دیگر علاقوں پر 100 سے زائد ڈرون طیاروں سے حملہ۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق یوکرین نے رات گئے روس کے مختلف شہروں پر ڈرون طیاروں سے حملہ کر دیا، جس میں سے 144 ڈرون طیاروں کو مار گرایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق یوکرین کی جانب سے بھیجے گئے ڈرون طیاروں میں سے 20 ماسکو کی فضا میں بھی داخل ہوئے، جنہیں ڈیفنس سسٹم نے مار گرایا، مگر اس دوران ایک ناکام بنائے گئے ڈرون کی واقعات ایک عمارت سے ٹکرانے کے باعث ایک خاتون جام حق ہو گئی۔ اپنی 7 سالہ ملازمت میں کبھی اتنی ہلاکتیں اور تباہی نہیں دیکھی جتنی غزہ میں ہوئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے غزہ میں ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی کو تاریخ کی بدترین صورتحال قرار دے دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے میڈیا کو انٹرویو میں اس تاثر کی نفی کی کہ اقوام متحدہ مستقبل میں غزہ کا انتقام سنبھال لے گی یا وہاں امن مشن تعینات کرے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے فلسطین کے دو ریاستی حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ طویل عرصے سے مشرق وسطیٰ میں امن کا خطرہ بننے والے مسئلے کا دو ریاستی حل ہی واحد اور قابل عمل حل ہے۔ انطونیو گوتریس کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں ہونے والی کسی بھی جنگ بندی کی نگرانی کے لیے تیار ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فریقین اور بالخصوص اسرائیل بھی اس کے لیے تیار ہوگا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کا جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کا اعلان۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ کریں گے۔ شمالی کوریا کی
سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کم جونگ ان نے ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ ان کا ملک اب جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے لیے جوہری طاقت کی تعمیر کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کو جوہری صلاحیت اور ریاست کے تحفظ کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے اپنی تیاریوں کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں حراست میں لیے گئے اقوام متحدہ کے افراد کو رہا کر دیا۔ اقوام متحدہ کے زیر انتظام امدادی ایجنسی اونروا نے تصدیق کی ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے حراست میں لیے جانے والے اقوام متحدہ کے ملازمین کو رہا کر دیا گیا۔ اس سے قبل پیر کے روز اسرائیلی فوج نے اعلان کیا تھا کہ اس نے غزہ کے شمال میں اقوام متحدہ کی گاڑیوں کے ایک قافلے کو حراست میں لے لیا۔ ایشیا میں رواں سال کے سب سے طاقتور سمندری طوفان یاگی کی شمالی ویتنام میں تباہ کاریاں جاری ہیں۔ درجنوں افراد ہلاک، متعدد زخمی و لاپتہ ہو گئے، جبکہ انفراسٹرکچر کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ شمالی ویتنام میں طوفان کے سبب مختلف واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 65 ہو گئی، جبکہ 750 سے زائد افراد زخمی اور 39 لاپتہ ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں موسم کا انتباہ، دھند کے باعث حد نگاہ میں رکاوٹ، ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ملک کے قومی مرکز برائے موسمیات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے منگل کی صبح شدید دھند کا ریڈ الرٹ جاری کیا۔ گہری دھند کی وجہ سے متعدد علاقوں میں حد نگاہ 1000 میٹر سے بھی کم رہی۔ مرکز نے خبردار کیا ہے کہ صبح کے تمام وقت بعض ساحلی اور اندرونی علاقوں میں حد نگاہ مزید گر سکتی ہے۔ ایجنسی نے متحدہ عرب امارات میں گاڑی والے افراد پر زور دے کر کہا کہ وہ دھند میں گاڑی چلاتے وقت ٹریفک کی ضروری قواعد پر عمل کریں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر متحدہ عرب امارات میں عام چھٹی کا اعلان۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی فیڈرل اتھارٹی آف ہیومن ریسورس نے اعلان کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے 12 ربیع الاول کی تعطیل کے لیے سرکولر جاری کر دیا ہے۔ انسانی وسائل اور امراض کی وزارت کے اعلامیے کے مطابق 15 ستمبر 2024 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی مناسبت سے سرکاری اداروں سمیت نجی شعبے کے ملازمین کے لیے بھی عام تعطیل ہوگی۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس، جمعے سے ملک گیر احتجاج کا فیصلہ۔ پشاور میں تحریک انصاف کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت مرکزی قائدین نے شرکت کی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اجلاس میں ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جمعے سے شروع ہو جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسمبلی کے فلور پر بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کی مذمت کی جائے گی۔ لکی مروت پولیس اہلکاروں کا حملوں کے خلاف دھرنا، انڈس ہائی وے بند۔ ضلع لکی مروت میں پولیس پر دہشت گردوں کے حملوں کے خلاف پولیس اہلکاروں کا احتجاجی دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز سے جاری احتجاج کی وجہ سے انڈس ہائی وے پر ہر قسم کی ٹریفک بند کر دی گئی۔ دھرنے میں ضلع کرک، بنو، ٹانگ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر کے پولیس اہلکاروں سے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران 5 پولیس اہلکار نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہو چکے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں بھارتی وفد کا پاکستان نہ آنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ایس سی او وزراء خارجہ کا اجلاس 12 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ بھارت کی جانب سے میٹنگ میں آن لائن شرکت کا عندیہ دے دیا گیا۔ کیا رہے کہ ایس سی او وزراء خارجہ کے اجلاس میں پاکستان کی طرف سے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ آخری بار 2015 میں بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ چین نے چاند کی مٹی سے بنی اینٹوں کو خلا میں بھیجنے کی تیاری کر لی۔ چین نے چاند کی مٹی سے بنی اینٹوں کو خلا میں بھیجنے کا پروگرام تیار کر لیا، جس سے تحقیقی بیس تعمیر کی جائے گی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق چینی سائنسدان چاند کی مٹی سے بطور نمونہ بنائی گئی اینٹیں خلا میں بھیجنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔
اس کا مقصد یہ تجربہ کرنا ہے کہ آیا ان اینٹوں کو چاند پر خلائی بیس کی تعمیر میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ خلا کے ماحول میں رکھی گئی ان اینٹوں کے جائزے کے بعد اندازہ لگایا جائے گا کہ انتہائی ماحولیاتی شرائط میں یہ اینٹیں کس قدر پائیدار ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے آئی جی اسلام آباد کو تمام گرفتار رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ قومی اسمبلی نے کل ہونے والے اجلاس میں اسپیکر اسمبلی نے گزشتہ روز ہونے والے واقعے پر رد عمل بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز پارلیمنٹ گیٹ پر جو کچھ ہوا اس پر خاموش نہیں رہیں گے۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز جو کچھ ہوا اس کو پارلیمنٹ پر تیسرا حملہ سمجھتا ہوں۔ میں نے پارلیمنٹ گیٹ کی تمام تر فوٹیجز منگوائی ہیں۔ گزشتہ رات جو کچھ بھی ہوا اس پر یقینی طور پر ایکشن لینا پڑے گا۔ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں، معافی مانگنے والے بزدل اور ڈرپوک ہیں۔ عمران خان نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بیان پر معافی مانگنے والے بزدل اور ڈرپوک ہیں۔ بیان پر معافی مانگنے والوں کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ساری پارٹی کو ہدایات ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ پہلے کبھی بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن آج یہ دروازے بند کر رہا ہوں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔